تو نبودی مکتب اہل البیت کی حفاظت یا آزاخانہ تا قیام امام زمان آباد و شاد رہے، اس دعا کی قبولیت مومنین کے گھروں میں خیر و برکت، ان کی اولادوں کے نیک اور صالح ہونے کے لیے، بے گناہ قیدیوں کی جلد رہائی، بیماروں کی شفا یابی، بے اولادوں کی اولاد نرینہ کے لیے پوری طاقت کے ساتھ مل کر خاندان سیدہ پہ بلند تر صلوات۔ یوسف زہرا امام زمن حجت خدا صلوات اللہ علیہ کے ظہور پر نور کی تعجیل، امام کی صحت و سلامتی، ہماری گناہگار نگاہیں زیارت فرزند زہرا کے قابل ہو جائیں، اس دعا کی قبولیت امام کے مبارک قدموں میں جامع شہادت نصیب ہو، اس دعا کی استجابت کے لیے بلند سے بلند تر صلوات۔ آپ سب کے مرحومین شہداء ملت جعفریہ، وہ مومنین و مومنات جو جشن کی پاکیزہ ساعت میں پچھلے سال موجود تھے، آج قبروں کی لحد میں چلے گئے، اور بالاخص برکت سے اور ان کی زوجہ کی بلندی درجات اور منازل قبر کی آسانی کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع لهم بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام مرحومین اور شہداء کی بخشش کے لیے پوری طاقت کے ساتھ مل کر خاندان سیدہ پہ بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والنار للمنافقین، الصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد۔ ماشاءاللہ، بہت چھوڑو سیاں، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین۔ اما بعد، فقط قال الحکیم فی القرآن المجید، وقولہ الحق وهو أصدق القائلين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حسین مني وأنا من الحسين، ثم قال الحسن والحسين من أصحاب الجنة لم يكون في الدنيا، ثم قال الحسن والحسين ريحانة في الجنة،
ثم قال الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ ثم قال الحسن والحسین ابنائی امامان قاما او قعدا. بلند تر صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت، مل کے پوری طاقت سے بولو حسینیت. اپنے ایمان کا اعلان کرو حسینیت. عقیدوں کا اظہار کریں حسینیت. نیکیوں کا وعدہ کریں حسینیت. سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کریں. پوری طاقت سے جواب دیں حسینیت. قرآن والے بیت سے محبت کا دم بھریں. پوری جرت سے جواب دیں حسینیت. یزیدیت، یزیدیت. بلندتر صلوات صلی علی محمد. میرے ساتھ قابل احترام عزیز و دوستو، سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں اور امام زمن کی خدمت میں ان کے جد بزرگوار کی ولادت بسعادت کی مبارکباد پیش کرتا. سمین اللہ کی عطاؤں میں سے بہترین عطا، اللہ کی نعمتوں سے بہترین نعمت، اللہ کے لطف میں سے بہترین لطف اور اللہ کے کرم میں سے بہترین کرم کا نام حسین ابن علی ہے. ہر شخص محب حسین نہیں ہوتا، ہر شخص کو حسین کی محبت نہیں ملتی. اللہ جس پہ راضی ہوتا ہے اسے حسین کا محب بنا کر دنیا کی گندگی سے بچا لیتا ہے. اللہ جس کی بخشش چاہتا ہے اسے حسین کی محبت عطا کرتا ہے. اللہ جس کے لیے لطف چاہتا ہے اسے حسین کی محبت عطا کرتا ہے. اللہ جس کے لیے خیر چاہتا ہے، گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے، اللہ جس کے لیے خیر چاہتا ہے اسے دنیا کی دولت نہیں دیتا، اسے جائیداد نہیں دیتا، اسے اقتدار نہیں دیتا، اسے بادشاہ نہیں بناتا، اسے دنیا کی جائیداد نہیں دیتا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ کسی بندے کے لیے خیر چاہتا ہے تو اس کے ساتھ کرتا کیا ہے؟ فرمایا جعل فی قلبہ محبت الحسین، جس کے لیے اللہ خیر چاہتا ہے اس کے کلیجے میں حسین کی محبت کو ڈال دے. لبیک یا حسین، پوری طاقت سے وہ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. نعرہ حیدری. تو میرے محترم سامعین یاد رکھیے گا، حسین ایک شخص کا نام نہیں ہے، حسین ایک کردار کا نام ہے، حسین ایک راستے کا نام ہے. جو اللہ کے دین کی بقا کی ضمانت ہو وہ حسین ہے، جو نبیوں کی محنتوں کا ثمر ہو وہ حسین ہے، جو اللہ کے دین کو منزل اعلیٰ تک پہنچائے وہ حسین ہے، جو یزیدیت کے چنگل سے اسلام کو نکال کے بچائے وہ حسین ہے، جو نوک سنا پہ چڑھ کے قرآن پڑھ کے قرآن بچائے وہ حسین ہے، جو نبیوں کی محنتوں کا ثمر بنے وہ حسین ہے، جس کے کردار میں آدم کی صفت بھی نظر آئے، نوح کی نبوت بھی نظر آئے، یوسف کا جمال بھی نظر آئے، ایوب کا صبر بھی نظر آئے، ابراہیم کے خلعت بھی نظر آئے، ابراہیم کے خلعت بھی نظر آئے، موسیٰ کا کلام بھی نظر آئے، عیسیٰ کا تقوی بھی نظر آئے. اور اگر یوں کہوں تو بے جانا ہوگا جس کے کردار میں محمد کی رسالت اور علی کی ولایت نظر آئے اسے حسین ابن علی کا. یا
علی گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے؟ لہذا میرے محترم سامعین، آج وہ کمال دن ہے جس دن اللہ نے کائنات کے لیے اپنی جگہ پر، ملائکہ کے لیے اپنی جگہ پر، مصطفیٰ کے لیے اپنی جگہ پر، مرتضیٰ کے لیے اپنی جگہ پر، فاطمہ زہرا کے لیے اپنی جگہ پر، اور ہم شیعان حیدر کرار کے لیے اپنی جگہ پر ایک ایسا تحفہ عطا کیا ہے جو حسین کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اس کا حسب بھی بلند ہو جاتا ہے، نسب بھی بلند ہے۔ زندہ آباد، زندہ آباد، یا علی اور الحمدللہ۔ مجھے یہ کہنے کا حق ہے اور میں بڑے جرات کے ساتھ کہا کرتا ہوں، آؤ دنیا والوں ہمیں پہچانو۔ ہمارے پاس اقتدار نہ ملے، ہمارے پاس دنیا نہ ملے، ہمارے پاس دولت نہ ملے، یہ سب کچھ ممکن ہے، لیکن جسے حسین مل گیا اسے سب کچھ مل گیا ہے۔ جسے حسین مل گیا اسے دین بھی ملا ہے، اسے ہدایت بھی ملی ہے، اسے نجات بھی ملی ہے، اسے بخشش بھی ملی ہے۔ ابھی آپ مولانا سے بھی سن رہے تھے کہ حسین ایک ایسی شخصیت کا نام ہے، ایک ایسی ہستی کا نام ہے جو مصطفیٰ کے دل کا چین بنے، وہ حسین ہے۔ جو گود زہرا میں نور عین بنے، وہ حسین ہے۔ جو علی کا لخت جگر بن کر علی کی سیرت کا محافظ بنے، وہ حسین ہے۔ اور زمین گرامی قدر علامہ علی نقی نقن آل اللہ مقامہ نے بہت بڑی شخصیت تھے مکتب اہل البیت کے، فرمایا تو دنیا والوں کتنی باتیں ہوتی ہیں، یہ اخباری رسائل، یہ جرائد، یہ اخباریں، یہ بڑے بڑے سیمینار، یہ بڑے بڑے دنیا کے مورخین کہتے ہیں صاحب معاشرہ سازی ہونی چاہیے، معاشرہ بننا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، معاشرے کے حسن، معاشرے کے اقتدار، معاشرے کے اقدار کیا ہے؟ خدا کی قسم سید نے کمال کے 3 لفظ لکھے، اگر تھکے نہیں بیٹھے تو سنا، کمال کے 3 لفظ لکھے ہیں۔ فرمایا او دنیا والوں یاد رکھنا، دنیا کے اندر جتنا بھی خوبصورت معاشرہ چاہتے ہو، ہر معاشرے کی بنیاد 3 چیزوں سے جڑی ہوئی ہے۔ ایک اخلاق سے جڑی ہے، ایک ادب سے جڑی ہے، ایک تہذیب سے جڑی ہے۔ سید فرماتے تھے دنیا کے معاشروں کی پاکیزگی اخلاق و ادب و تہذیب کے اندر ہے، لیکن یہ تو غور کرنا، اخلاق ملے گا تو کہاں سے ملے گا؟ تہذیب ملے گی تو کہاں سے ملے گی؟ ادب ملے گا تو کہاں سے ملے گا؟ کہا معاشرے کی بقا اخلاق و ادب اور تہذیب کے اندر ہے، اور اخلاق کی زندگی کا نام ہی تو حسین ابن علی ہے۔ بڑے تھکے تھکے ایویں جیویں پلک دے کو ہفتے بعد شاید جشن آ رہے، آپ کو یقین ہے کہ آج جشن ہے؟ سارے شیعہ میانی والے ہو، میں کو اپنے یا تو نہیں آیا ہو نا، سب کو یقین ہے آج کو کہ آج جشن ہے امام علیہ السلام کا، یقین ہے؟ تو پھر نہ صلوات جشن والی، نہ نعرہ جشن والا، یوں بیٹھے ہو جیسے مولوی صاحب چھٹی کرو نیاز کھاؤں تے گھر ٹر جاؤں۔ جس کو یقین ہے کہ آج جشن امام میں آئے ہیں، مل کے پوری طاقت کے ساتھ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری۔ گھبرا تو نہیں کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی خوشیوں کو دوبالا کرے، اللہ آپ کو دین و دنیا کی سعادت نصیب فرمائے، اور سب سے بڑی دعا اللہ بروز معاشر حسین کے سائے میں جگہ عطا فرمائے، اللہ جوار حسین میں جگہ عطا فرمائے۔ دوستو اس دعا کی قبولیت کے لیے میرے ساتھ سفر کرنا، تو میں قبلہ کی بات کر رہا تھا علامہ سید علی نقی نقن کی، فرمایا معاشرے کی بقا کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک اخلاق کا ہونا، ایک تہذیب کا ہونا، ایک ادب کا ہونا، اور کہا یاد رکھنا دنیا والوں اخلاق بھی کربلا سے ملتی ہے، ادب بھی کربلا سے
سے ملتا ہے، تہذیب بھی کربلا سے ملتی ہے۔ پھر فرمایا سنو، جس طرح معاشرے کی زندگی اخلاق و ادب و تہذیب کے اندر ہے، اخلاق کی زندگی، ادب کی زندگی، تہذیب کی زندگی کا نام حسین ابن علی ہے۔ یہ اتنا بڑا جملہ سید نے کیوں فرمایا؟ فرماتے ہیں سنو، میرا عقیدہ یہ ہے حسین کے پاس اخلاق بھی ہے، حسین کے پاس ادب بھی ہے، حسین کے پاس تہذیب بھی ہے، تو آؤ نا ذرا انیلسس کرے، حسین کو اخلاق کہاں سے ملا ہے، ادب کہاں سے ملا ہے، تہذیب کہاں سے ملا ہے؟ اللہ غری کے رحمت کرے، اپنے خطاب میں فرمایا حسین وہ بادشاہ ہے، حسین وہ ہادی ہے، حسین وہ رہبر ہے جسے اخلاق محمد کی زبان چوس کے ملا ہے، جسے ادب زہرا جیسی ماں کی گود سے ملا ہے، جسے تہذیب علی جیسے بابا کے خون سے ملی ہے۔ کہا یاد رکھنا، جس ہستی کے اندر محمد کا اخلاق بھی پایا جائے، زہرا کا ادب بھی پایا جائے، علی کی تہذیب بھی پائی جائے، اس ہادی اور رہبر کو حسین کہا جائے۔ یا علی، میری گل سمجھ آتی بھی نہیں میرے دوستوں بزرگوں؟ اور یاد رکھو، اپنی نسلوں کو حسینی بناؤ، انہیں حسین والا بناؤ، ادب سکھا کے، اخلاق سکھا کے، تہذیب سکھا کے۔ اور ایک جملہ، ایک عربی کی کتاب ہے قادۃ اللہ، جس کے اندر ایک کمال کا جملہ، جس میں علی کے فضائل بھی ہیں، جس میں امام حسین کے فضائل بھی ہیں۔ اور اگر آپ بیدار بیٹھے ہیں تو میں آپ کو باپے اور بیٹے دونوں کا قصیدہ سنوں۔ میری سر نہیں ہے کہ میں آپ کو سر والا قصیدہ سناتا، لیکن یہ سرہ بے سرہ قصیدہ ہے، لیکن یقین جانیے گا اتنا عظیم قصیدہ ہے جسے علی اور حسین نے پڑھا ہے، اور سننے والا مصطفیٰ موجود تھا۔ اب بتاؤ سناؤ؟ سارے بولو بھائی، سناؤ؟ 4 سال کے حسین ہیں، صاحب کتاب لکھتے ہیں سر پہ امامہ ہے، کاندھے پہ عبا ہے، خرامہ خرامہ حسین چلا۔ ادب کیا؟ توجہ دوستو، ادب کیا ہے، تہذیب کیا ہے، اخلاق کیا ہے؟ کہا حسین چلے کہ ادھر نانا نظر آیا، ادھر بابا نظر آئے، ادھر نانا بیٹھے تھے، ادھر بابا بیٹھے تھے۔ کہتے ہیں حسین نے پہلے جا کر نانا کو سلام کیا، پھر بابا کو سلام کیا، حسین پھر جا کر نانا کی گود میں بیٹھے۔ اور شیعہ میانی والوں، تمہیں کیا سمجھانا ہے؟ نانا کی گود میں جب حسین بیٹھے تو تم علماء سے سنتے ہو نا، یہ رسول کی عادت تھی، یہ رسول کی روش تھی۔ جیسے ہی حسین رسول کی گود میں آتا تھا، کبھی رسول حسین کے لب چومتا تھا، کبھی رسول حسین کے ہونٹ چومتا تھا، کبھی رسول حسین کی پیشانی چومتا تھا، کبھی رسول حسین کے رخسار چومتا تھا۔ رسول اور حسین پیار کر رہے ہیں۔ امیر المومنین بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اتحب ولدی الحسین، کیا آپ میرے بیٹے حسین سے محبت کرتے ہیں؟ سوال معمولی نہیں ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ اتحب ولدی الحسین، کیا آپ میرے بیٹے حسین سے محبت کرتے ہیں؟ سنو گے رسول خدا کا جواب کیا آیا؟ رسول نے حسین کے لبوں کو چوما اور فرمایا علی کیسا سوال کیا ہے، هو عضو من اعضائی، میں اسے کیوں کرنا محبت کروں؟ یہ خالی تیرا بیٹا نہیں، یہ محمد کے بدن کا ایک ٹکڑا ہے، یہ مصطفیٰ کے بدن کا۔ میں اسی لیے کہا کرتا ہوں دنیا والوں، کبھی حسین کو کسی گندگی کے ڈھیر کے ساتھ ملانے کی ناکام سازش نہ کرنا۔ کہاں گندگی کا مجسمہ، کہاں محمد جیسے رسول کے بدن کا ٹکڑا، کہاں غلاستوں کا پلا، کہاں محمد کی لعاب چوسنے والا، کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ یاد رکھنا، گندگی گندگی ہوتی ہے، نور نور ہوتا ہے، خباثت خباثت ہوتی ہے، طہارت طہارت ہوتی ہے۔ اور ایک لفظ یاد آ گیا، گھبرا تو نہیں گیا میری باتوں سے؟ کسی مفکر نے لکھا تھا میں دنیا کائنات میں کربلا کے واقعے پر اس لیے حیران ہوں کہ دنیا میں جتنے واقعے ہوتے ہیں، واقعہ گزرتا ہے، یاد ختم ہوتی ہے، سب مسلمان بیٹھے، بولو بھائی بیٹھے ہو نا، قرآن پر ایمان ہے نا؟ کتنے لوگ ہیں
حضرت نوح کی کشتی کی یاد مناتے ہیں، کتنے لوگ ہیں حضرت ابراہیم کی آگ میں جانے کا دن مناتے ہیں، کتنے لوگ ہیں حضرت یونس کا مچھلی کے پیٹ میں جانا مناتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جنہیں حضرت موسیٰ کا کوہ طور پہ جانا یاد ہے، کتنے لوگ ہیں جن کو حضرت یوسف کا کنویں میں جانا، کنویں سے نکلنا، مصر میں بادشاہ بننا یاد ہے۔ یادیں محو ہو رہی ہیں، یہ عجب کربلا ہے، وقت گزر رہا ہے، وقت ڈھل رہا ہے، دن بڑھ رہا ہے، اور خدا کی قسم ایک مقرر نے کمال لفظ کہا وقت جتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے حسین کہیں زیادہ بڑھ رہا ہے۔ نتیجہ تیرے سامنے ہے، مجلس 1 تھی تو 2 ہو چکی ہے، 2 تھی تو 4 ہو چکی ہے، 4 ہی تو 8 ہو چکی ہے، اور مجھے کہنے کا حق دے دو مٹانے والے ہزاروں میں آئے، بڑھانے والا میرا رب اتنا بڑھاتا گیا، مٹانے والے مٹ گئے، حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ۔ پوری طاقت سے بولو لبیک یا حسین۔ یا علی، یا میری گل سمجھ آ رہی ہے میرے دوستو؟ توجہ چاہتا ہوں میرے محترم سامعین، یاد رکھیے گا یہ اللہ کی عطا ہے۔ تو وہ مورخ کیا لکھتا ہے، کہتا ہے عجب عجب لمحہ یہ ہے کہ میں دیکھتا چلا گیا، یعنی یہ کیا کربلا ہے۔ کہتا ہے پھر میری سوچوں کا زاویہ اس وقت اٹھا کہ جب میں نے اپنے قلم کو اٹھا کر کربلا کے اوپر، جب کربلا کے اوپر تحقیق شروع کی تو میں نے دیکھا ایک طرف 72 سپاہی ہیں، ایک طرف ہزاروں ہیں۔ اچھا ہزاروں کا کردار کیا ہے؟ یاد رکھنا فوجیں افراد سے پہچانی جائے یہ منزل اور ہے، فوجیں کردار سے پہچانی جائے یہ منزل اور ہے۔ کہا جب میرا قلم چلا ایک طرف ہزاروں نظر آئے، کڑیل جوان تھے، دنیا کے اس دور کے اسلحے سے لیس تھے، پورے دنیا کے بادشاہوں کی پشت بنائی تھی، ایک طرف 72 تھے وہ شراب و کباب پینے والے، یہ رب کا سجدہ ادا کرنے والے، وہ دنیا کے بدمست ہاتھی تھے، یہ رب کے سامنے جھکنے والے، جن کی زبانوں سے قرآن کی تلاوت جاری ہوتی تھی، اور یہ ایسے 72 تھے، کوئی 6 مہینے کا تھا، کوئی 4 سال کا تھا، کوئی 7 سال کا تھا، کوئی 9 سال کا تھا، کوئی 11 سال کا تھا، کوئی 18 سال کا تھا، کوئی 24 سال، میرا خیال ہے گھبرا گئے ہو بھائی، کوئی 24 سال کا تھا، کوئی 32 سال کا تھا، کوئی 57 سال کا تھا، کوئی 90 سال کا تھا، اور ایسے باکمال تھے، نہ موت کا ڈر ہے، نہ حزن ہے، نہ ملال ہے، نہ پریشانی ہے، نہ کٹنے کا ڈر ہے، نہ لٹنے کا ڈر ہے، بلکہ موت کو سعادت سمجھنے والے، مرنے کو خوشبختی سمجھنے والے۔ پتہ نہیں ان کا کیسا نظریہ تھا۔ کہتا ہے وہ مورخ جب میرا قلم آگے بڑھا، تحقیق آگے بڑھی، میں دیکھوں تو صحیح ان 72 کا سالار کون ہے، ان ہزاروں کا سالار کون ہے۔ کہ 2 نام مجھے تاریخ میں نظر آئے، ایک یزید کا نام نظر آیا، ایک حسین کا نام نظر آیا۔ کہ پھر میری تحقیق آگے بڑھی، یزید کہاں سے آیا، حسین کہاں سے آیا۔ کہ میرے قلم نے یہ لکھ کر ٹوٹ جانا بہتر سمجھا، گندی گودے ہو تو یزید پیدا ہوتا ہے، بطول گود ہو تو حسین پیدا۔ پوری طاقت سے مل کے بولو لبیک یا حسین۔ یا علی، او گھبراتے نہیں بے گئے یار، کوئی میری گل سمجھ آ رہی ہے دوستو؟ تو میں عرض کر رہا تھا حسین ایک شخص نہیں ہے، تو میں نے کیا کہا، پیغمبر خدا سے امیر، گل بھولتا نہیں گئے بھائی، امیر المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ اتحب ولدی الحسین، کیا آپ میرے بیٹے حسین سے محبت کرتے ہیں؟ تو پیغمبر نے حسین کے لبوں کو چوم کے کہا علی
میں اس سے کیوں کرنا محبت کروں؟ ہوا عضو من اعضائی، یہ خالی تیرا بیٹا نہیں، یہ محمد کے بدن کا ایک ٹکڑا ہے، یہ محمد کا گوشت ہے، یہ محمد کا خون ہے، یہ محمد کا لال ہے۔ سامعین گرامی قدر، لال پہ بات بعد میں کروں گا، پہلے یہ جملہ سن لیجئے۔ پھر امیر المومنین نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ، حسین میں سے اور علی میں سے کس سے محبت زیادہ؟ نہیں تسی گل سمجھی کوئی نہیں میری بھائی، گل سمجھی نہیں ہے آپ نے۔ اللہ کے رسول سے علی پوچھ رہا ہے، علی میں سے حسین میں سے کس سے محبت زیادہ ہے؟ سننا چاہو گے تہذیب کیا ہے، ادب کیا ہے، اخلاق کیا ہے؟ 4 سال کا حسین کھڑا ہوا، نانا کی گود میں کھڑے ہوئے، بعض پڑھنے والوں نے پڑھا دونوں کے رخسار ایک دوسرے سے ملے کہ حسین کہنے لگے، اے نانا جان، اے نانا جان، سوال آپ نے بابا سے کیے، بابا نے سوال آپ سے کیا ہے، اور اے بابا جان، اے نانا جان، ذرا مجھے حق دے، مجھے اجازت دے، آپ دونوں سے اجازت مانگ رہا ہوں، مجھے اجازت دے، میں دوں اس سوال کا جواب۔ پیغمبر بھی مسکرائے، علی بھی مسکرائے، اور مسکرا کے کہا، ہاں بیٹا حسین، بتاؤ نا اس سوال کا جواب کیا ہے؟ نانا جان توجہ، نانا جان، بابا جان نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کی ہے کہ آپ مجھ میں سے اور میرے بابا میں سے آپ کو کس سے زیادہ محبت ہے؟ تو ہاں حسین بتا کس سے زیادہ محبت ہے؟ کہا نانا فیصلہ خود کرنا، محبت اسی سے زیادہ ہوگی جس کا شرف بلند ہوگا۔ پیغمبر مسکرا پڑے، کہا یا حسین، میرے لال، میرے لاڈلے، خیال کرنا جس سے مفاخرہ کرنے لگے ہو نا، تیرے سامنے عرب کا کوئی عام شخص نہیں بیٹھا ہوا، تیرے سامنے وہ بیٹھا ہے لوگ زمانے میں جسے علی کہتے ہیں۔ توجہ توجہ میرے سامعین، محترم سامعین، کہا فوراً امام نے کہا نانا جان ذرا میرے بابا کو کہیے کیسی چین بنا رہا ہے حسین، نانا جان میرے بابا کو کہیے ذرا میرے بابا علی اپنی عظمت کا قصیدہ پڑھے اور مجھے بتائیں ان کی عظمت کیا ہے، پھر میں بتاؤں گا میرا شرف کیا ہے۔ پیغمبر خدا نے مسکرا کے مولا امیر المومنین کو کہا یا علی ذرا میرے حسین کو بتانا تیری منزلت کیا ہے، تیری قیمت کیا ہے، تیری عظمت کیا ہے، تیرا معیار کیا ہے، تیرا وقار کیا ہے۔ خدا کی قسم حکم پیغمبر پر علی کے وہ لب ہلے جن کے بارے میں کہتا ہوں محمد کی زبان چوس کر علوم الہی جس کے سینے کی وراثت بنے، آج اس علی کے لب ہلے اور بارگاہ رسالت میں حسین کو سنانے لگے، او بیٹا حسین میری پہلی عزت یہ ہے انا امیر المومنین، میں مومنوں کا بادشاہ ہوں، و امام المتقین، میں متقیوں کا امام ہوں، و لسان الصادقین، میں سچوں کی زبان۔ توجہ چاہتا ہوں یہ پورا قصیدہ جتنا میں پڑھ سکا پڑھوں گا۔ اور میرا بیٹا پھر سنیے، اور میرا بیٹا حسین میری پہلی فضیلت یہ ہے انا امیر المومنین، میں مومنوں کا بادشاہ ہوں۔ دوسری فضیلت ہے انا امام المتقین، میں متقیوں کا امام ہوں۔ میری تیسری فضیلت یہ ہے انا لسان الصادقین، میں سچوں کی زبان ہوں۔